بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دعوات غور و فکر انما يتذكر اولو الالباب درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے تبلیغی جماعت کا قصور اور کشف شبہات غلط فہموں کا ازالہ کر رہے تھے. پچھلے درس میں غلط فہمی نمبر 7 علم سے متعلق غلط فہموں کا ازالہ کر رہے تھے اور 10 غلط فہمیاں علم سے متعلق میں نے بیان کی تھی اور ان کا جواب اجمالی طور پر دیا تھا. آج کی نشست میں تفصیلی جواب دیتے ہیں. علم سے متعلق پہلی غلط فہمی یہ تھی کہ ہم عمل سے زیادہ علم حاصل نہیں کرتے، کیونکہ علم کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اتنا علم حاصل کرتے ہیں جتنا ہم عمل کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم علم حاصل نہیں کرتے. یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے، میں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کے اگلے الفاظ بھی، لیکن اس کے جواب میں نمبر 1 وعلیکم السلام. نمبر 1 یہ جہالت کی انتہا ہے کہ علم خطرہ ہے 440 وولٹ، اور علم کو ترک کرنے کی بنیادی وجہ عمل کی کمزوری ہے. نمبر 2 اس حدیث کے باقی جملوں پر ذرا غور کریں. یسأل عن ماله فيما انفقه من اين اكتسبه، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں پہ اسے خرچ کیا اور کہاں سے کمایا. اس کا مطلب یہ ہوا پھر مال بھی نہ کمائے، اور وہ تاجر جو تبلیغ کے ساتھ منسلک ہیں، جو جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، پھر وہ بھی جماعت سے باہر نکل جائیں. جب علم سے بے رخی ہے اس وجہ سے کہ عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پھر تو مال کے بارے میں ڈبل سوال ہوگا، دگنا سوال ہوگا. پھر یہ بھی اس حدیث کے الفاظ ہیں ان شبابی فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں پر ضائع کیا، تو پھر جوانی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر تو کوئی تبلیغ جوان نہیں ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے ان عمرہ فیما افنا، اپنے عمر کہاں پہ فنا کی، تو پھر تو پیدا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 دین اسلام کی بنیاد علم ہے، اس کے بغیر عمل ناممکن ہے. اور میں نے آیات اور احادیث اور اقوال سلف پچھلے درس میں بیان کیے تھے. نمبر 4 عجب بات ہے، اس حدیث میں علم کی طرف رغبت اور اس کی فضیلت اور اہمیت کا بیان ہے، نہ کہ اس سے دوری اور بے رخی اور خطرے کا سبق ہے، جیسا کہ اس حدیث کے شارحین کا اتفاق ہے. یہ حدیث علم کی فضیلت کے لیے بیان کی جاتی ہے، نہ کہ علم کی مذمت کے لیے. عجب بات ہے کہ ایسی حدیث جس کے اندر علم کی اہمیت کا بیان ہو، اس حدیث کو علم کی مذمت کے لیے بیان کیا جائے. نمبر 5 یہ عجیب اور غریب باتیں اور جہالت کی انتہا علم اور علماء سے بے رخی کی سزا ہے. علم اور علماء سے بے رخی کی سزا یہی ہے کہ ایسے عجیب اور غریب باتیں سننے کو آتی ہیں اور جہالت کی انتہا ہے. نمبر 6 اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ علم حاصل کرتے رہو اور اس پر عمل کرتے رہو. اگر کبھی کمزوری یا سستی محسوس ہو تو جد و جہد کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو علم نافع ہم نے حاصل کیا ہے. اس حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر علم پر عمل نہ کر سکو تو عمل کی وجہ سے علم کو چھوڑ دو.
نمبر 7، اس طریقے سے لوگوں کو مزید سست اور عملی کمزوری پر تربیت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 8، عمل تقوی کا نتیجہ ہے، یاد رکھیں، اور تقوی علم کا نتیجہ ہے۔ آپ عمل کی بات کرتے ہیں، انسان عمل کب کرتا ہے؟ جب متقی ہوتا ہے۔ تقوی آپ کو عمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن انسان متقی کب ہوتا ہے؟ جب وہ عالم ہوتا ہے۔ بغیر علم کے کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہوتا ہے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب، میں بار بار بیان کرتا ہوں، بڑی پیاری تعریف، کیا فرماتے ہیں؟ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے تقوی۔ الخوف من الجلیل، نمبر 2 العمل بالتنزیل، نمبر 3 الرضا بالقلیل، نمبر 4 والاستعداد لیوم الرحیل۔ نمبر 1 الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ جلیل سے ڈرنا۔ جاہل لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، اور اپنے دشمنوں کے لیے کیا کیا سزا تیار کر رکھی ہے، اور اپنے پیاروں کے لیے کیا کیا جزا تیار کر رکھی ہے جنت میں۔ کہ جو لوگ بے علم ہیں، جاہل ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنا علم زیادہ بڑھتا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر بھی بڑھتا جائے گا۔ والعمل بالتنزیل، تنزیل پر عمل کرنا۔ تنزیل قرآن ہے، سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور وحی قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے۔ قرآن مجید اور صحیح حدیث پر عمل کیسے کر سکتے ہیں بغیر علم کے؟ آپ تو واقعی الصلاۃ آیت ہے قرآن مجید کی، اس پر عمل کر نہیں سکتے جب تک آپ کو علم نہ ہو کہ آپ نے نماز پڑھی کیسی ہے، اقامت الصلاۃ کیسے ہوتی ہے۔ نماز پڑھ کے دکھائیں بغیر علم کے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور دونوں علم، قرآن مجید کا علم اور صحیح حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ اور عمل کیسے کرنا ہے قرآن اور حدیث پہ؟ جب صحیح سمجھیں گے۔ کب صحیح سمجھیں گے؟ ہماری سمجھ کیسے ممکن ہے کہ متفق ہو جائے؟ جب ہم صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں جب وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے کے ہیں تب تو ہدایت یافتہ ہے۔ تو ایمان صحابہ کرام کی طرح ہونا چاہیے، اور عمل بھی صحابہ کرام کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ نجات کا ایک راستہ ہے، یہ سبیل المؤمنین ہے۔ تیسرے نمبر پہ الرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر قناعت کرنا۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جاہل کو کیا پتہ کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو آپ کو علم سے پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائی علم نور ہے، آپ علم سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ عجب سی بات ہے، آپ علم سے بچنا چاہتے ہیں، علم آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کی زندگی روشن کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر طریقے ہیں نا۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شخص علم سے بے رخی اختیار کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں، خاص طور کے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں۔ اور آگے میں انشاءاللہ عقلی دلائل بھی پیش کروں گا کہ دعوت اور تبلیغ بغیر علم کے ناممکن ہے، ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں، اس دنیا سے کیا لینا ہے؟ اگر دنیا کو ترک کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا ہم سے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آیت کبھی بیان نہ کرتے، اور ہم طواف میں رکن یمین و حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے یہ دعا کبھی نہ پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی آپ دعا کرتے ہیں، یہ تبلیغ ساتھی بھی دعا کرتے ہیں جب عمرہ یا حج کرتے ہیں، جب طواف کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ الاستعداد لیوم الرحیل، موت کی تیاری۔ موت کی تیاری بغیر علم کے ہو سکتی ہے۔ حقوق کی ادائیگی، موت کی تیاری مطلب ہے کہ حقوق کی ادائیگی۔ آپ
اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق ادا کر چکے ہوں، اگر اس حالت میں آپ کو موت آتی ہے تب تو آپ کی تیاری مکمل ہے، ورنہ آپ کی تیاری نامکمل ہے، اور بغیر علم کے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ توحید العبادہ۔ بغیر علم کے ممکن ہے؟ اگر یہ بغیر علم کے ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کبھی نہ بھیجتا اور اپنی کتابیں نازل نہ کرتا، وہ تو لوگوں کو پتہ ہی تھا شروع سے، تو کیا ضرورت ہے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیج کر اور شدید مشقتوں کا سامنا کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، توحید عبادت کا پیغام لے کے 950 سال طرح طرح کا مذاق اڑایا گیا، ان کو گالیاں دی گئی، ان پر ہاتھ اٹھایا گیا، آخر میں کیا کہا؟ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انی مغلوب فانتصر، اللہ تعالیٰ میں تھک گیا ہوں، اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، 950 سال میں نے دعوت توحید کی ہے، یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں، اب تو ہی میری مدد فرما، تو ہی میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، بس یہ کہنا، مغلوب فانتصر کہنا تھا، میں مغلوب ہوں۔ اب غالب رب الجلال سبحانہ و تعالی نے ایسی سزا دی کہ پوری زمین کے اوپر پانی ہی پانی تھا، صرف ایک کشتی کے سوار اس زمین پر بچ سکے جو موحدین تھے، باقی کچھ باقی نہ رہا اس زمین کے اوپر۔ بغیر علم کے ممکن ہے یہ میرے بغیر علم کے تقوی ممکن نہیں، اور بغیر تقوی کے عمل ممکن نہیں، یعنی بغیر علم کے عمل ممکن ہی نہیں۔ دوسری غلط فہمی، صحابہ کرام اتنا علم حاصل کرتے جتنا وہ اس علم پر عمل کرتے، 10 آیات کا علم حاصل کرتے، ان پر عمل کرتے، پھر 10 آیات کا علم حاصل کرتے۔ اس کا جواب نمبر 1، صحابہ کرام وعلم اجمعین سب سے پہلے توحید اور ایمان کا علم حاصل کیا، اور توحید اور ایمان کا علم مسائل پر مبنی ہے، صرف فضائل پر نہیں ہے۔ نمبر 2، پھر علم فضائل و مسائل دونوں حاصل کیے صحابہ کرام نے۔ نمبر 3، علم حاصل کرتے رہے، استمرار جاری رہا، یہاں تک کہ امت کے سب سے بڑے عالم اور امام بن گئے۔ صرف 10 آیات پر گزارا نہیں کیا صحابہ کرام نے۔ نمبر 4، ان کا عمل علم کے مطابق تھا، ان کا عمل علم کے مطابق تھا۔ کیسے؟ علم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور وہ علم نافع تھا جو حق تھا، حق کے مطابق تھا۔ علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ جو حق کے مطابق ہوتا ہے۔ اور آپ کا عمل علم کے مطابق نہیں، یعنی علم نافع کے مطابق نہیں، حق کے مطابق نہیں، کیونکہ آپ کے عمل کی بنیاد علم مسائل نہیں، علم فضائل ہے، اور علم الفضائل بغیر علم مسائل کے کافی نہیں۔ نمبر 5، قرآن مجید کی آیات میں کیا صرف ایک قسم کا علم ہے، علم الفضائل ہے؟ تو پھر قرآن مجید کو الگ الگ حصے میں کیوں کر دیتے ہو کہ صرف علم الفضائل لینا ہے اور علم مسائل جو ہے وہ ہم نے دیکھنے نہیں ہے؟ آدھے قرآن پہ عمل کرنا ہے اور آدھے کو چھوڑ دینا ہے۔ اہل ایمان کا یہ طریقہ تو نہ رہا، یہ تو منافقین کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ۔ تیسری غلط فہمی یہ تھی کہ ان پچھلی 2 غلط فہمیوں کا مقصد یہ تھا تبلیغی حضرات سے کہ حقیقتاً وہ یہ چاہتے تھے کہ عمل کی طرف رغبت ہو تاکہ عمل ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ علم بغیر عمل کا فائدہ کیا ہے؟ تو اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ عمل پہ توجہ دیں علم کے ساتھ، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ علم حاصل نہ کریں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اس کا جواب نمبر 1، اگر وہ یہ چاہتے تو اس کی وضاحت کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے
پچھلے درس میں نے کئی باتیں بیان کی ہے کہ وہ علم سے بالکل مکمل بے رخی کا مطالبہ ہے، اور علم ایسی کوئی چیز خطرناک چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے. یہ ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے. دل کی بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. اگر یہ مقصد ہوتا کہ صرف عمل کیا جائے اور عمل کی طرف رغبت ہے، حث ہے عمل کی طرف، علم کے اس لیے انہوں نے کہا کہ زیادہ حث نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس طریقے سے اس مسئلے کو بیان نہ کیا جاتا کہ علم خطرہ ہے، اسے بچنا چاہیے، بلکہ علم کی اہمیت بھی بیان کی جاتی اور ساتھ ساتھ عمل کی ترغیب بھی ہوتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے احادیث میں. اور قرآن مجید کا کیا طریقہ ہے دیکھیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان علم ہے اور عمل الصالحات عمل ہے ہمیشہ، اور آپ لوگوں نے آ کے ان کو الگ الگ کر دیا ہے. نمبر 2، یہ بات ایک طرف سے تو چلو مان لیتے آپ لوگوں کی بات کہ عمل کی طرف رغبت ہے اور حث ہے تاکہ لوگ عمل میں جدوجہد کریں اور عمل کی اہمیت کو سمجھ لیں. لیکن دوسری طرف علم سے تو بے رخی ہے نا، علم سے تو دوری کا سبق ہے. لوگ تو یہی سمجھیں گے نا آپ کی بات سے، بلکہ آپ یہی کچھ چاہتے ہیں جیسا کہ میں بیان بھی کر چکا، آگے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ میں. اور جیسا میں نے ابھی ثابت کیا کہ عمل بغیر علم کے بے فائدہ ہے اور ممکن نہیں ہے. نمبر 3، آپ کس کو یہ باتیں کر رہے ہیں؟ عوام الناس جاہل ہیں. اگر آپ ان سے یہ کہتے، جاہل لوگوں سے جو پہلے علم سے دور ہیں، زیادہ علم حاصل نہ کرو، پکڑ ہوگی، ان کو ڈرائیں گے، تو وہ تو پہلے سے دور تھے، قریب کب تھے وہ تو اور دور ہو جائیں گے نا. آپ کی باتوں سے یوں لگتا ہے جیسے کہ آپ طلاب علم کو یہ کہہ رہے ہیں، جو طالب علم ہیں، جو علم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، علم کے راستے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے کہ جتنا علم حاصل اس پہ عمل تو کرو. ہاں، تو آپ کی باتیں تو عوام الناس کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں، اور آپ کے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی ہیں جو پہلے سے علم سے دور ہیں. تو اس طریقے سے لوگ علم سے بھاگیں گے. جب علم سے بھاگیں گے تو پھر ان کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا. جو عمل جہالت پر قائم ہوتا ہے اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بعض ایسی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ عبادت اکارت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ فعل امر ہے، پڑھو. بسم ربک الذی خلق ایمان ہے. اس دین کی بنیاد علم اور ایمان ہے. اقرأ علم ہے اور بسم ربک ایمان ہے، اور دونوں جڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو جدا کر نہیں سکتا. تو پھر ایمان پر عمل کیسے ممکن ہے بغیر علم کے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید وضاحت کرتے ہوئے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. امام بخاری بات باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل. علم پہلے، قول سے بھی پہلے ہے اور عمل سے بھی پہلے ہے. سلف صالحین نے تو ان آیات کو اس طریقے سے سمجھا ہے، اور آپ لوگ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں. چوتھے نمبر پہ یہ جو آپ کا طریقہ ہے، یہ امت میں جہالت کا عام ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. امت میں پہلے سے جہالت پھیلی ہوئی ہے. آپ کی ان باتوں سے تو امت میں اور جہالت پھیلے گی، اور جہالت کبھی بھی خیر کا باعث ہو نہیں سکتی. چوتھی غلط فہمی یہ تھی کہ علم تو ضرور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے علم ضروری نہیں ہے. کیا صحابہ کرام بھی صحیح بخاری مسلم اٹھا کے جاتے تھے؟ انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کی؟ ہم بھی ویسے کرتے ہیں. اس کا جواب میں کیا دوں؟ هذا بہتان عظیم. صحابہ کرام پر کتنا بڑا بہتان ہے. بخاری مسلم کی تو ہمیں ضرورت ہے کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست علم حاصل کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم محتاج ہیں کہ صحابہ کرام کا نام لے کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں آگے. ان کو کیا ضرورت تھی صحیح بخاری مسلم اٹھانے کی؟
وہ ضرورت تو ہمیں اٹھانے کے صحیح بخاری مسلم. اور پھر صحابہ کرام عالم تھے یا جاہل تھے؟ امت کے علماء تھے، سادات الاولیاء تھے، سادات العلماء تھے، سردار تھے علماء کے امت کے، اور اماموں کے سردار تھے اور اولیاء کے سردار تھے. کتنی تہمت لگے جاہل صحابہ کرام پر کہ وہ بغیر علم کے دعوت دیتے تھے. عجب بات ہے واللہ. اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں اجمالی جواب میں. پانچویں غلط فہمی تھی، جس شخص کا امام یا شیخ اس کی کتاب ہے اس سے کثرت سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم غلطیوں سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے ہم کتابوں سے دور ہیں. اس کا جواب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس کا شیخ اس کی کتاب ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن یہ ہم نے کب کہا ہے کہ علم کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے ان کتابوں کی شرح کرنے کے بعد. کتابوں کی تشریح علماء کرتے ہیں. آپ کتاب لیں اور کتاب کو اپنا امام اپنا شیخ نہ بنائیں، اپنا استاد نہ بنائیں. ایک عالم دین کو جس کا ایمان اور تقوی پر آپ کو اعتماد ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سلف عالم ہے، قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی روشنی میں مسائل بیان کرتا ہے، آپ اس کے پاس کتاب لے کے جائیں. عقیدے کی کتاب ہے، ایمانیات کی کتاب ہے، یا کوئی فقہ مسئلہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کتاب لے کے جائیں اور ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا. صحابہ کرام براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان کو خاص کتاب کی ضرورت نہ تھی. لیکن بعد کے ادوار میں جس طریقے سے زمانہ دور ہوتا گیا نبوت کے زمانے سے، اور پھر پرنٹنگ پریس بھی بنتے گئے آہستہ آہستہ، کتابیں چھپتی گئیں، تو لوگ جو ہیں وہ علماء کے پاس جاتے اور کتابوں سے علم حاصل کرتے. نمبر 2، عجب بات تو یہ ہے، یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ صرف کتاب لے جاتے ہیں اپنے ساتھ اور اس کتاب کو اپنا شیخ بنا دیتے ہیں. فضائل اعمال اپنے ساتھ اٹھا کے جاتے ہیں، وہی کتاب تمہاری امام ہے، وہی تمہارے شیخ ہیں، اسی کو پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے گمراہیاں ہوتی ہیں. تو جس چیز سے آپ ہمیں منع کر رہے ہیں اس پر آپ تو خود عمل کر رہے ہیں. عجب سی بات ہے. چھٹی غلط فہمی یہ تھی کہ علم 2 قسم کا ہے، علم الفضائل علم المسائل. اور علم المسائل کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے کیونکہ وہ تفریق کا سبب بنتا ہے. اس کا جواب، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ علم الفضائل کی بات نہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ علم الفضائل کی بھی اہمیت ہے شریعت میں، اور علم الفضائل کے ساتھ ساتھ علم المسائل بھی بہت ہی ضروری ہیں، جس کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے شریعت پر. السلام اللہ وبرکاتہ. آپ عمل نہیں کر سکتے شریعت کے مسائل، آپ بغیر علم کے اور علم المسائل کے خاص طور پہ آپ نہیں عمل کر سکتے. تو اس کا جواب یہ ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا صحابہ کرام علماء اجمعین متفرق تھے یا مجتمع تھے؟ کیا خیال ہے؟ متفرق تھے؟ کیا علم المسائل کو انہیں چھوڑ دیا تو اس لیے مجتمع تھے، وہ اس لیے ان کا اجتماع تھا، آپس میں اس لیے اتفاق تھا؟ تو پھر یہ کہاں کی بات ہے کہ علم المسائل تفریقے میں ڈال دیتا ہے؟ اگر علم المسائل تفریق میں ڈالتا تو صحابہ کرام سب سے زیادہ متفرق ہوتے. صحابہ کرام سب سے زیادہ متفق تھے، تفرقہ تو بعد میں آیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی بات بالکل بے بنیاد ہے کہ علم المسائل حاصل کرنے کی وجہ سے امت تفرقے میں پڑ جائے گی. نمبر 3، اگر علم المسائل تفرقہ کا باعث بنتا، اگر علم تفرقہ کا باعث بنتا، پھر جہالت کیا ہوئی؟ پھر جہالت اتفاق کا باعث بنتی ہے. کبھی آپ نے کسی جاہل سے بھی بات یہ سنی
کہ جہالت اتفاق کا باعث بنتی ہے امت میں؟ عجب سی بات ہے۔ چوتھے نمبر پہ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن سلف صالحین میں عقیدے کے مسائل میں اختلاف نہ تھا۔ پہلی بنیادی بات سمجھ لیں آپ، عقیدے کی بنیادی مسائل میں سلف صالحین کا اختلاف ہرگز نہ تھا۔ ان بنیادی اصولوں کے بعض فروع میں بعض اوقات اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کا کوئی بھی اعتبار نہیں باقی رہتا، کیونکہ اصل بنیاد پر اتفاق ہے۔ مثال، کیا دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ سلف کا اتفاق ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اپنی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار مومن کریں گے جنت میں؟ سلف صالحین کا اتفاق ہے جی ہاں۔ اب دیکھیں، یہ بنیادی اصل ہے۔ اب اس کی فرع دیکھیں آپ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھا؟ اس پر اختلاف ہوا صحابہ کرام، اور علم کی بنیاد پہ ہوا۔ اب ایک اصولی مسئلے کا ایک فرع ہے، اس پہ اختلاف ہوا۔ اختلاف کیوں ہوا؟ دلیل کی بنیاد پر۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور ان اراہ، نور میں نہیں دیکھ سکتا، حجاب نور۔ دوسری روایت میں آیا اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو جس صحابی کو یہ روایت ملی اس نے کہا دیکھا، اور جس کو دوسری روایت میں اس نے کہا نہیں دیکھا، اور یہ علم کی بنیاد پہ تھا۔ تو اختلاف کی وجہ یہ تھی۔ لیکن کیا اس سے کبھی ثابت ہو سکتا ہے جو اصل بنیادی، جو اصل ہے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے، کہ قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنت میں، اس کی نفی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ اور فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے، لیکن اس اختلاف کو برقرار بھی رکھا ہے اور تفرقہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ فروعی مسائل میں دلیل پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، اگر پہنچی ہے تو صریح ہے یا صریح نہیں ہے، اگر وہ صریح بھی ہے تو کیا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اس عالم نے اس حدیث کو نہیں لیا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں ایک بڑی پیاری انہوں نے تصنیف ہے ان کی، رفع الملام عن الائمة الاعلام، کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو ائمہ سلف ہیں جو ان کے آپس میں اختلاف ہوا ہے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، وہ ائمہ اعلام ہیں، وہ علماء ہیں امت کے، ان کا اختلاف ہوا یا ان سے کوئی غلطیاں ہوئی تو پھر ان کو ایک اجر ضرور ملا اجتہاد کا، کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے، وہ علماء ہے۔ بڑا پیارا رسالہ ہے، اس پہ کبھی انشاءاللہ میں شرح کروں گا انشاءاللہ۔ ساتویں غلط فہمی تھی کہ اصل بنیاد وہ دل کی اصلاح ہے، اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو پھر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اور دل کی اصلاح صرف فرما بردار اور عبادت سے ہوتی ہے۔ اس کا جواب یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل کی اصلاح ہی اصل مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ ناکارہ ہو جائے تو سارا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ الا وهو القلب، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ فرما برداری اور عبادات سے ہی دل کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کیا فرما برداری اور عبادت بغیر علم کے ممکن ہے؟ نماز عبادت ہے، بغیر علم کے نماز ممکن ہے؟ اچھا، بغیر علم المسائل کی نماز ممکن ہے؟ میں یہاں پر 100 فضیلت نماز کے بیان کروں، کوئی شخص نماز پڑھ کے دکھا سکتا ہے بغیر علم کے اور علم المسائل کی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، رکوع میں کیا کہا جاتا ہے، سجدے میں کیا کہا جاتا ہے، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ علم المسائل ہے۔ اور فرما برداری کی نافرمانی کیا ہے؟ بغیر علم کے ممکن ہے کیا؟ میرے بھائی بغیر علم کے تو نہ تو فرما برداری ممکن ہے، نہ تو طاعت ممکن ہے، اور نہ عبادت ممکن ہے، اور نہ ہی دل کی اصلاح ممکن ہے۔ تو علم جو سب سے پہلی بنیاد ہے نا۔ آٹھویں غلط فہمی
ان کا یہ فرمان کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو 2 رکعت اور 2 آنسو بہا دے، بس 2 رکعتیں پڑھیں رات کی تاریکی میں، اور 2 آنسو بہا کریں، دعا کریں، یا معلم داؤد علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اس کا جواب میں کیا دوں کہ یہ طریقہ رہا ہے صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام نے اس طریقے سے علم حاصل کیا تھا، رات تہجد بھی پڑھتے تھے، آنسو بھی بہاتے تھے، لیکن دل کو علم حاصل کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ سارا دن گشت کرتے رہتے تھے، دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہتے بغیر علم کے۔ اور میں پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا قصہ سیدنا عقبہ بن عامر کا رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب کا۔ یہ تو ایک مثال ہے، صحابہ کرام کئی صحابہ ایسے کرتے تھے۔ تناؤب ہوتا تھا، تناؤب جانتے ہیں؟ تناؤب کسے کہتے ہیں؟ نہیں، تناؤب کہتے ہیں مراوبہ سے، کہ ایک کے بدلے ایک، کہ آج میں علم حاصل کرتا ہوں اور آپ جا کے کمائیں گے، کل آپ علم حاصل کریں میں جا کے کماؤں گا، تو روٹیشن۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایک صحابی علم حاصل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے، اور دوسرا صحابی جا کے اپنا کام کرتا ہے، اونٹ چرانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے۔ اور جب وہ واپس آتے دوسرے دن شام کو واپس آتے، دونوں ملتے، تو جو علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپس میں بیٹھ کر اس علم کو اس صحابی تک پہنچا دیتے جس نے علم حاصل نہیں کیا تھا دوسرے دن، تاکہ علم کی سے محروم نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے محرومی نہ ہو۔ تو وہ صحابی جس نے کل کام کیا تھا آج وہ علم حاصل کرے گا، اور دوسرا صحابی بکریاں یا اونٹ چرائے کرے گا، اور پھر شام کو ملیں گے۔ اور علم سینوں سے منتقل نہیں ہوتا کہ فیض ہے، فیض کے ذریعے ایک سینے سے دوسرے سینے منتقل ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے محنت کی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، رزق حلال بھی کمایا ہے اور علم بھی حاصل کیا ہے۔ یہ نہیں رہا کہ دنیا کے پیچھے لگے یا دنیا کو چھوڑا اور صرف عبادت میں مگن رہے، ہرگز نہیں۔ تو علم کو کی بنیاد ہے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ یہ دعائیں صحابہ کرام کو بھی آتی تھی، یا معلم داؤد علمنی، لیکن انہوں نے عمل کیا ہے، صرف زبانی قول اور دعا۔ زبان سے صرف دعا کافی نہیں ہے، توکل ہوتا کیا ہے؟ حق کا توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ کبھی کسی تبلیغ کو دیکھا ہے کہ کوئی کام نہ کرتا ہو؟ کام تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو گھر میں بیٹھے کیوں نہیں کہتے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے رزق عطا فرما اپنے بہت سارے بندوں کو، مجھے بھی رزق عطا فرما؟ وہ گھر میں بیٹھے رہتے، رزق ان دروازے تک پہنچ جاتا۔ کیوں باہر نکلتے ہیں؟ کیوں جد و جہد کرتے ہیں؟ کیوں نوکریاں کرتے ہیں؟ کیوں محنت کرتے ہیں؟ کیوں تجارت کرتے ہیں؟ گھر سے کیوں نکلتے ہیں؟ حق کا توکل کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ الاخذ بالاسباب الشرعیہ، اسباب شرعیہ پر عمل کرنا، نوکری کی تلاش، جد و جہد کرنا، مزدوری کرنا، کام کرنا، گھر سے نکلنا، یہ اسباب شرعیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بلایا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اسے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کہتا اللہ پہ بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعقلها ثم توکل، اسے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ رسی تو باندھو، رسی باندھنے میں کیا جاتا ہے آپ کا؟ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یا تو کوئی چور لے کے جائے گا یا یہ خود کہیں پہ گم ہو جائے گا، کہاں ڈھونڈتے رہو گے اسے رسی باندھو، چور بھی دیکھے گا کسی اس کا کوئی مالک ہے یہاں پہ، اس کو چرائے گا نہیں، یا پتہ چلے گا اس کا کوئی اہتمام کرنے والا ہے۔ جب اس کو اللہ پہ بھروسے پہ ایسے چھوڑ کے جا رہی ہو، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ ناقص بھروسہ ہے، بلکہ یہ بھروسہ ہے ہی نہیں۔ اللہ پہ بھروسہ، توکل جو ہے اخذ اسباب شرعیہ، اس کی ایک بنیاد ہے۔ تو صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہوتی کہ نہیں؟ علاج کے لیے پھر دعا کرتے رہیں، کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ جیسے کہ علاج کے لیے دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے دعا کے ساتھ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم تو صرف علم حاصل کرنے سے ممکن ہے۔ علم دعا سے اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے علم العلم بالتعلم؟ فرماتے انما العلم بالدعاء۔ فرق ہے کہ نہیں دونوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ انما ادات حصر ہے کہ صرف اور صرف
العلم بالتعلم، علم حاصل کرنا ہے تو صرف علم اگر چاہتے ہو تو علم حاصل کرنے سے علم ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 132 میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، اور فرما برداری اور طاعت بغیر علم کی ممکن نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ظاہری اصلاح کے نوازی بن جانا، صدقات اور خیرات دینا، داڑھی رکھ لینا، ٹخنے کے اوپر شروال کو کر لینا، یا اخلاق حسنہ، اچھی اخلاق سے پیش آنا، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے دل کو اور اپنے باطن کو پاک نہیں کر لیتے شرک سے، بدعات سے، بدعقیدگی سے۔ اور یہ تب ممکن ہوگا جب علم حاصل کریں گے، بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ صرف دعا پہ گزارا نہیں چلے گا۔ نامی غلط فہمی تھی کہ عالم کنویں کی طرح ہوتا ہے، خود جانا پڑتا ہے، اور عابد اور عمل کرنے والا جو ہے وہ بادل کی طرح ہوتا ہے، وہ خود چل کے جاتے لوگوں کی طرف۔ تو علماء کے پاس کہاں وقت ہے؟ کون محنت کر کے علماء کے پاس جائے، دستک دے، ان کا انتظار کرے، ٹیلی فون کرے، جواب نہیں دیتے، مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہم لوگ خود چل کے جاتے لوگوں کے پاس، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم علماء سے بہتر ہے کہتے نہیں ہیں، زبان سے نہیں کہیں گے، کر کے دکھاتے ہیں، اپنے حال سے کہہ رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہتے۔ اگر زبان سے کہنا ہم علماء سے اچھے ہیں تو پھر ہم ان کو پوری جو بلڈنگ بنائی نا تبلیغ والے سب گر جائے گی۔ اس کے جواب اپنا تزکیہ اپنی زبانی کرنا جائز نہیں۔ لا تزکوا انفسکم ان اللہ کان بکم علیم، اپنے تزکیہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ ہم کیسے آپ کیسے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ نمبر 2، مخالف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی جیسا کہ چاند کی فضیلت ہے دوسرے سیاروں پر۔ چاند دیکھا ہے آسمان میں کتنی چاند نظر آتے ہیں آپ کو؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ لاکھوں عابد ہو جائیں ان میں سے ایک عالم ہو تو وہ چاند ہوتا ہے باقی سے دوسرے کواکب کے سامنے، اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے۔ اور آپ لوگوں نے یہاں پر سب الٹ پلٹ کر دیا ہے، عالم کنواں ہے اور عابد بادل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی نہیں دیکھا۔ عجب سی بات ہے۔ تیسرے نمبر پہ مجھے یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیا تھے؟ بادل تھے یا کنواں تھے؟ عالم تھے نا؟ کوئی کہہ سکتا ہے عالم نہیں تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام خود چل کے جاتے علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام کے پاس خود تابعین چل کے جاتے علم حاصل کرنے کے لیے، صحابی گشت نہ کرتے، دستک دے دروازے دیتے، او ہمارے پاس ہو، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ ایک مجلس ہی ہوتی تھی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو وقت مقرر کر دیتے تھے، وہاں پہ تابعین جاتے ان سے علم حاصل کرتے، کئی صحابہ کی مجالس ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ کے پاس لوگ چل کے جاتے تھے یا وہ خود دستک دے کے دروازوں پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے؟ امام صاحب کہاں گئے؟ ان کی مجلس کہاں ہوتی تھی؟ ان کا حلقۃ العلم کہاں ہوتا تھا؟ امام ابو حنیفہ کنواں تھے یا بادل تھے؟ کیا تھے؟ عجب سی بات ہے۔ نمبر 4، آپ لوگ اپنے آپ کو بادل سمجھتے ہیں، میرے بھائی بادل تو خیر ہے، بادل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، زندگی ہوتی ہے، اور آپ لوگ بغیر علم کی دعوت دیتے ہو لوگوں کو، اور بغیر علم کی دعوت میں کبھی خیر ہو سکتا ہے؟ جاہل لوگ گھر سے نکلتے ہیں جاہلوں کی طرف، جاہل کے ساتھ جاہل مل جائے تو جہالت دگنی ہوگی
یا وہ علم میں تبدیل ہو جائے گی؟ یہ دنیا کا کون سا قانون ہے مجھے بتائیں تو صحیح. دنیا کوئی ریاضی کوئی الجبرا جانتے ہیں جس میں جاہل جہل کے پاس جائے اور اس کے رزلٹ عالم ہو یا علم ہو؟ ممکن ہے؟ کوئی ریاضی دنیا کے کوئی الجبرا کوئی فارمولہ ہے؟ نیگیٹو میں پازیٹو. ہاں دیکھیں ایک فارمولہ نکالا ہے کیا زبردست فارمولہ. شاید اسی پہ عمل کرتے ہوئے نیگیٹو کو نیگیٹو پر ملٹیپلائی کریں تو جواب کیا ملتا ہے؟ پازیٹو ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الجبرا تک محدود ہے. الجبرا تک محدود ہے. سبحان اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اس پر کبھی عمل نہ کرنا. ہاں یہ دیکھ لینا, اس کو جبرا تک ہی رکھنا, ورنہ پھر یہی حالت ہوگی جو بعض لوگوں کی ہو رہی ہے. تو پھر وہ کہیں گے بھائی پازیٹو نیگیٹو پھر کرنٹ ہوتا ہے نا, عالم جاہل کے پاس یا جاہل عالم جو پھر کرنٹ لگتا ہے. اسی تو بیچارے کہتے ہیں نا علم خطرہ ہے, 440 وولٹ ہے. میں نے شروع میں کہا تھا. اچھا 10ویں غلط فہمی تھی کہ علم القدم علم القلم سے افضل ہے, علم الخرق علم الورق سے افضل ہے, اور علم الصدور علم السطور سے افضل ہے. یہ باتیں تھیں. علم القدم بھی ہوتے, علم القلم بھی ہوتا ہے. علم القدم کون سا ہوتا ہے؟ مجاہدے کرنا, غاروں کی طرف جانا, جنگلوں میں بھٹکنا, حقیقت کی تلاش میں. علم القلم کون سا ہوتا ہے؟ جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں نے بات بیان کی تھی, وہ قلم اور سیاہی اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے. سفید داڑھی ہو گئی, بڑھاپا چھا گیا, تو کسی نے پوچھا اے امام یا ابو عبداللہ, یہ کب تک یہ محبرہ جو ہے یہ دوات کب تک اٹھا کے چلتے رہیں گے آپ؟ فرماتے ہیں المحبرہ الی المقبرہ, یہ دوات جو ہے قلم دوات یہ قبر تک میرے ہاتھ میں دیکھیں گے آپ. ہاں جب مر جاؤں گا پھر تو ہاتھ سے چھوٹ جائے گی, جب تک زندہ ہوں میرے ہاتھ میں رہے گی. امام اہل السنہ رحمہ اللہ مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہے. امام علی بن المدینی فرماتے ہیں, امام علی بن المدینی احمد بن حنبل کے شاگرد فرماتے ہیں میرے آقا نے احمد بن حنبل مجھے حکم دیا لا احدث الا من کتاب سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ میں بغیر کتاب سے دے کے حدیث بیان نہ کروں. علم یہ کون سا علم ہے کتاب والا؟ علم السطور, علم القلم, علم السطور. علم الصدور کون سا ہے؟ علم الصدور وہ ہے جو فیض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. میرے سینے میں علم ہے, منتقل ہو جائے گا عمران بھائی کے پاس, ایسے ہاتھ لگائیں گے وہاں پہ منتقل ہو جائے گا. ایک ایک گھنٹے لیکچر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے پیٹ کے ہاتھ پکڑ لیں گے بس علم منتشر ہو جائے گا. اس طرح کا گزارا کرتے رہو, علماء بن جاؤ امت کے. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم القدم الخرق والصدور کی بات بڑے پیارے انداز میں کی ہے تلبیس ابلیس میں, اور یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے اور اسے بچنا چاہیے. اور انہیں بڑی پیاری بات فرمائی ہے. ذرا غور کریں, امام ابن الجوزی کی وفات سن 597 ہجری میں ہوئی, 6 صدی میں, اور مولوی محمد الیاس کاندھلوی صاحب کی ولادت سن 1302 ہجری میں ہوئی, 14ویں صدی میں. 6 صدی اور 14ویں صدی میں کتنا فرق ہے؟ 700 سال کا فرق. تبلیغی جماعت جو ہے وہ آج کل کی جماعت نہیں ہے. یہ علم سی بے رخی اس زمانے بھی تھی جب امام ابن الجوزی زندہ تھے, ان کے زمانے کی بات ہے. انہوں نے کتاب تلبیس ابلیس میں پورا باب باندھا ہے کہ ابلیس نے, شیطان نے صوفیوں کو کس طریقے سے بہکایا ہے کہ وہ علم سے دور ہو گئے. بڑی پیاری باتیں فرمات. میرے پاس وقت نہیں کہ میں بیان کروں کیونکہ عقلی دلائل بچی, میں عقلی دلائل پیش کرتا ہوں. میں بھائیوں سے اور حضرت سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ تلبیس ابلیس کا یہ باب پڑھ لیں. تلبیس ابلیس اردو ترجمہ آ چکا ہے, اردو ترجمے میں بھی ہے. انہوں نے علم میں مشغول رہنے والوں پر اعتراض کرنے کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کا بیان یہ صفحہ نمبر 450 میں بیان کیا ہے. اور ویسے جو اس باب کا جو آغاز ہے وہ صفحہ 440 سے انہوں نے شروع کیا ہے. بڑا پیارا قصہ ابو موسیٰ ابو یزید بن ہارون کا قصہ بیان کرتے ہیں.
ابو یزید کے پڑوس میں ایک عالم فقیر رہتے تھے، ابو یزید کے پاس گئے، عجیب ہے کہتے تم سے روایت ہوتی ہیں، عالم نے کہا اے ابو یزید تم نے یہ علم کس سے حاصل کیا اور کہاں سے لایا؟ کہنے لگے میرا علم عطاء الہی ہے، اور اس مقام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قدر جانتا ہے اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا علم بھی بخش دے گا جس کو وہ نہیں جانتا. وہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کی دلیل دیکھیں ذرا. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ظاہر جو خلق کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اور دوسرا علم باطن یہی علم نافع ہے. یہ بھی ضعیف ہے. اچھا اے بزرگ تمہارا علم تو بذریعہ لسان تعلیم کے منقول ہے، اور میرا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے. میں نے پچھلی درس میں وہ قصہ بیان کیا تھا فضائل حج کا. کون سا قصہ تھا؟ وہ جوان جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور عبدالرزاق صنعانی کا درس حدیث چل رہا تھا مسجد نبوی میں، اور وہ صوفی جوان جو ہے وہ مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور اس مجلس علم سے دور تھا. خضر علیہ السلام آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں اور لوگ وہاں پہ عبدالرزاق سے حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ جواب کیا جواب دیتا ہے؟ یہی جواب دیتا ہے وہ جوان، یہی جواب دیتا ہے کہ وہ عبدالرزاق سے علم حاصل کر رہے ہو، میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں بذریعہ الہام، براہ راست. یہ باتیں کو نہیں ہے. دیکھیں ابن الجوزی نے یہ بات 700 سال پہلے بیان کی تھی اپنی کتاب میں. لمبا سے آخر تک جا رہے اسی الہام کی بات ہو رہی ہے. انہیں بڑے پیارے طریقے سے ابن الجوزی نے جواب دیا ہے. تو حاضرین سامعین سے گزارش ہے کہ اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لینا، اور میں تبلیغی جماعت والے ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ذرا اس کتاب کے یہ باب پڑھ لینا، اور پھر ایک کام کرنا جہاں پر صوفی کا لفظ ہے صوفی کا لفظ اس کو ایسے پینسل کے ساتھ کاٹا لگا اوپر لکھنا تبلیغی. نہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں میں، کیوں مذاق نہیں بول، حقیقت ہے. یہ ذرا کر کے دیکھیں صوفی کو جہاں پہ صوفی کا لفظ ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا پینسل سے کاٹ کے اوپر لکھے تبلیغی، اور دیکھیں کہ تبلیغی جماعت فٹ ہوتا ہے کہ نہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ جماعت اس زمانے میں بھی موجود تھی، صرف فرق صوفی تھے، اس کا نام تبلیغی جماعت ہے. یہ تو تھے قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب علم سے متعلق جو غلط فہمی تھے ان کا. اب عقلی دلیل میں پیش کرتا ہوں. دعوت و تبلیغ بغیر علم کے ناممکن ہے. شرعی دلائل کے بعد اب عقلی دلائل ذرا غور کریں. یہ سوال اور جواب کے انداز میں ہے. پہلا سوال، دین کے لحاظ سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، یا تو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں. اگر نہیں جانتا ہوں تو علم حاصل کرو، اگر جانتے ہو تو کیا ہے؟ مسلم ہے اور کافر ہے. ٹھیک. دوسرا سوال، کیا مسلمان کبھی کافر ہو سکتا ہے؟ یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیا کوئی ایسا قول یا ایسا عمل ہے جس سے یہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی چیز نواقض اسلام سے بھی موجود ہے شریعت میں؟ جواب، ہو سکتا ہے. نمبر 2، نہیں ہو سکتا. نمبر 3، معلوم نہیں. اگر معلوم نہیں تو علم حاصل کرو نا. اور اگر جواب ہاں میں ہے تو وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، اور کیا تبلیغ جماعت والے ساتھی لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے دعوت و تبلیغ میں یہ بنیادی بات ہے نا. ظاہر لوگوں کو کس چیز سے روکیں گے؟ اس چیز سے جو ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی کہ نہیں. اور اگر جواب نہ میں ہے تو پھر آپ کے فقہاء نے باب مرتد فقہ کی کتابوں میں کیوں بیان فرمایا ہے؟ مرتد ہوتا کون ہے؟ وہ مسلمان جو اسلام قبول کرنے کے بعد دار اسلام سے خارج ہو جائے کوئی ایسا قول عمل کر کے. اور لوگوں کو ان کفریات سے آگاہ کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. جب بھی دعوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف تو پھر سب سے بڑے فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کو کفر سے بچایا جائے اور شرک سے بچایا جائے کہ نہیں، شرک سے آگاہ کیا جائے. تیسرا سوال، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا؟ جواب، شرک ہے یا معلوم نہیں ہے؟ دوسرا آپشن بھی تو ہے نا. کوئی شخص جواب نہیں جانتا، ضروری ہے کہ جواب جانے ہر انسان. میں نے جہل مرکب کی بات نہیں کی، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی کہ غلط جواب دینا وہ جہل مرکب ہے. یا تو صحیح جواب ہے یا نہیں جانتا. جہالت کی حد تک آگے نہیں جاتے ہم لوگ. پہلا جواب شرک ہے، دوسرا جواب معلوم نہیں. اگر معلوم نہیں تو علم حاصل کرو. اور اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ شرک ہے سب سے بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا، تو کیا آپ کی دعوت میں شرک سے بچنا اور شرک سے لوگوں کو آگاہ کرنا شامل ہے کہ نہیں؟ شرک کی تفصیل آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آج امت میں لوگ شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہوئے مر رہے ہیں. قبر پرستی عام ہے اور عروج پہ ہیں. آپ کی جماعتیں مزاروں کے سامنے سے گزر کر جاتی ہیں. لوگ قبر پرستی کر رہا ہے. آپ کے فضائل اعمال میں ان کے متعلق وہ کون سا سبق ہے جس کو ہم پڑھ کر ان لوگوں کو اس شرک سے آگاہ کریں؟ کوئی چیپٹر، کوئی باب فضائل اعمال میں ایسا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا علم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے فضائل اعمال میں کوئی ایسا باب ہے جس میں آپ لوگوں نے ان لوگوں کو شرک سے منع کیا ہے اور قبر کے طواف سے اور بدعات القبور سے اور غیر اللہ سے مانگنے اور قبر کے طواف کرنا اور ان سے قبر والوں کو پکارنا، مدد مانگنا، نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، اگر اس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری کتاب التوحید میں ہے، لوگ کتاب التوحید پڑھاتے ہیں نا. ہماری دعوت یہ واضح دعوت ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ایسی کتاب ہے جسے آپ لوگوں، جب آپ نے یہ مان لیا کہ جانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کچھ اہتمام کیا اپنی دعوت تبلیغ میں کہ نہیں؟ تو کیا، اگلا سوال نمبر 5، کیا مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب جی ہاں، شرک کر سکتا ہے، یا جی نہیں شرک نہیں کر سکتا، یا معلوم نہیں. معلوم نہیں تو علم حاصل کرو. اگر آپ کا جواب جی ہاں میں ہے تو پھر آپ کو جدوجہد کرنی چاہیے نا کہ وہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک ارتکاب کر رہا ہے اسے شرک سے تو دور کرنا ہے کہ نہیں. وہ بڑا گناہ جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر اس سے آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے تو پھر آپ کی دعوت کس کام کی؟ پھر دعوت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا جواب جی نہیں ہے کہ کلمہ گو مسلمان جو شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، تو پھر یہ جہل مرکب ہے. اگلا سوال، اگر مسلمان سے شرک ہو جائے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی مسلمان سے شرک کا ارتکاب ہو جائے، اس نے کوئی شرک یا کوئی شرک عمل کیا ہے اور اس پر قائم رہا ہے، توبہ نہیں کی ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب جی نہیں، جنت اس پر حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ، وہی جواب صحیح ہے. دوسرا جواب معلوم نہیں، تو پھر علم حاصل کرو. سوال نمبر کتنے ہو گئے؟ 8 7. اگر ملحد مسلمان سود خور ہے یا ظالم ہے یا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، تو کیا جنت اس پر حرام ہے؟ کیا جنت اس پر حرام ہے؟ جواب جی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے، اور چاہے تو اسے سزا دے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا.
دوسرا جواب معلوم نہیں. اگر معلوم نہیں پھر علم حاصل کرو. سوال نمبر 8. کفر اور شرک کے بعد وہ کون سا گناہ ہے جو گمراہی اور جہنم کی طرف ایک واضح راستہ ہے اور جس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے؟ جواب معلوم نہیں تو علم حاصل کرو. بدعت ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ بدعت ہے. اگر کوئی شخص نمبر 9 کیا فرض عبادات نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ کے فضائل بیان کرنا اہم ہے یا مسائل؟ جواب معلوم نہیں تو علم حاصل کرو. اور اگر صرف فضائل ہے تو پھر آپ ان عبادات پہ عمل نہیں کر سکتے. تو جواب ہے علم و فضائل سے علم و مسائل ضروری ہے. اور اس کی دلیل سے بخاری میں حدیث المسیء صلاۃ، اس شخص کی حدیث جس نے نماز میں غلطی کی تھی اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 3 مرتبہ بار بار آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. کیا یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت نماز نہیں جانتا تھا؟ فضیلت کیا ہے؟ تو پھر نماز پڑھنے کیوں آئے تھے؟ فضیلت جانتا تھا. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ فضیلت میں غلطی ہوئی یا ایک مسئلے میں غلطی ہوئی؟ نماز مسائل میں سب میں ایک مسئلے میں غلطی ہوئی، وہی اطمینان نہیں تھا. اور اطمینان نماز کی جان ہے، رکن ہے ارکان میں سے. جب ایک رکن رہ گیا تو نماز ہی باطل. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو 3 مرتبہ حکم دیتے ہیں. آخر صحابی یہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں والذی بعثک بالحق لا احسن غیرها فعلمنی، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اس ذات کی قسم میں اسے نماز پڑھ نہیں سکتا، مجھے تعلیم دیجیے، مجھے سمجھائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے، سوال نمبر 9 ہے 10 ہے، دیکھ لیں. اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن کیسے پڑھتا ہے؟ جیسے اس کے والدین پڑھتے ہیں ویسے پڑھتا رہا ہے. اسے نہ تو پتہ ہے کسی شرط کا، نہ کسی رکن کا، نہ کسی واجب کا. اور وہ نماز کی ساری فضیلتیں جانتا ہے، سارے فضائل جانتا ہے، اور نماز اسی طریقے سے پڑھتا رہا. وہ پڑھ بھی اسی طریقے سے ابھی بھی پڑھ رہا ہے. دوسرا شخص ہے نماز کی فضیلت اسے آتی نہیں ہے لیکن نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ پہلا یا دوسرا؟ دوسرا. جواب یا تو پتہ نہیں تو پھر علم حاصل کرو. اگر پہلا آپ کا جواب ہے تو بالکل غلط ہے. حدیث مسیء صلاۃ جو ہے اس کا جواب ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے، کیونکہ وہ اصل مقصد وہ اقیم الصلاۃ کا مقصد ہے کہ علم کے فضیلت جانو نماز کیا ہے. اصل مقصد وہ اقیم الصلاۃ سے یہ ہے کہ نماز قائم کرو، فعل امر ہے. نماز قائم کرنے پر معنی ہے نماز پر عمل کرو، اور عمل جو ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. سوال نمبر 10 11 ہوگا. کیا آپ کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ شرک، بدعات اور محرمات سے لوگوں کو آگاہ کرنے سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو علماء ہیں، یعنی تبلیغ جماعت کے جو علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو شرک، بدعات اور محرمات سے آگاہ کرنے سے لوگ تفرقے میں پڑ جاتے، سے لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ نہ کریں. جواب معلوم نہیں تو پھر جا کے جانو کہ واقعی آپ کے علماء یہ کہتے ہیں، اور علم حاصل کرو. اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علماء یوں کہتے ہیں
تو اس کو میں تفصیل سے جواب دے چکا ہوں پچھلے دروس میں کہ کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اتنی بڑے گناہ شرک بدعات اور خرافات جیسے اتنے بڑے گناہوں کو پس پش ڈال دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ان سے آگاہ نہیں کیا جا رہا، صرف اس حجت پر یا اس وجہ سے کہ لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ عجب سی بات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، توحید صراط مستقیم ہے، اتباع سنت صراط مستقیم ہے۔ کیا صراط مستقیم پر چلنے سے امت میں تفرقہ ہو جائے؟ تفرقہ ہوگا یا اتفاق ہوگا؟ عجب سی باتیں ہیں۔ یاد رکھیں، حق کی طرف بلانے سے اگر تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو ہونے دو۔ جو لوگ حق کو نہیں اپنانا چاہتے تو آپ اس کو اپنے سینے سے کیسے لگا سکتے ہیں؟ کتنی عجب بات ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں جیسے ہوں ویسے ٹھیک ہوں، ایک رافضی کہتا ہے یہ قرآن مجید تحریف شدہ ہے۔ امہات المؤمنین جو ہیں نعوذ باللہ وہ مرتد ہو چکی تھی، صحابہ کرام سارے مرتد ہو چکے تھے سوائے 3 یا 4 کے، ہم ان کو مانتے ہی نہیں، وہ کافر اور مرتد ہیں۔ میں اسے کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، اگر کسی صحابی کو گالی دینا تو گھر میں دے دیں، میرے سامنے نہ دے دینا، ہم ایک ساتھ ملنا چاہے، تفرقہ اچھا نہیں ہوتا۔ تفرقہ وہ پیدا کر رہا ہے صحابہ کرام کو گالی دے کے یا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کلام نہ مان کر یا یہ کہہ کر یہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر غلطیاں ہیں، اصل قرآن دوسرا تھا، جو مصحف فاطمہ تھا، یہ مصحف حفصہ ہے جو تمہارے پاس ہے۔ میں اس شخص سے یہ کہوں کہ نہیں، ہم نے اکٹھے ہونا ہے، تفرقہ میں شر ہوتا ہے، ہم متفرق نہیں ہونا چاہتے، تو اصل تفرقہ میں کروں یا وہ کر رہا؟ جب وہ اپنے باطل کو چھوڑ کر میرے قریب نہیں آنا چاہتا تو پھر میں اپنے حق کو چھوڑ کر اس کے قریب ہو جاؤں، اسے اتفاق کہتے ہیں۔ اور کیا پھر اس امت میں خیر ہوگی؟ شرک کا ارتکاب کرنے والا شرک کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ تب چھوڑے گا جب میں اپنی توحید چھوڑوں گا، وہ تب بھی نہیں چھوڑے گا۔ شرک کا ارتکاب کرنے والا کبھی شرک کو چھوڑے گا نہیں، وہ میرے قریب تب آئے گا جب میں اپنی توحید کو چھوڑوں گا۔ اگر وہ میرے قریب نہیں آنا چاہتا، مجھ سے توحید پر متفق نہیں ہونا چاہتا، صراط مستقیم پر متفق نہیں ہونا چاہتا، تو پھر میں اپنے حق کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہاتھ پہ اسے اپنے گلے لگاؤں، وہ یہ کہوں کہ نہیں، امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ہم پہلے سے کمزور اور ٹوٹی پھوٹی امت ہے، مزید تفرقہ نہ پیدا کرو۔ ظاہراً جو لوگ متحد ہوتے ہیں اور باطن میں دور ہوتے ہیں وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ یوں لگے گا کہ یہ سارے ایک ساتھ ہیں، ایک جماعت ہے، جميعا، لیکن دل ان کے دور دور ہے۔ کس کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہودیوں کے متعلق، الیہود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ ہم بھی وہی کام کریں؟ اور پھر کس کو راضی کرنے کے لیے؟ ان کو راضی کرنے کے لیے جو اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، جو خود شرک و بدعات و خرافات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے، جانتے ہیں، اور اگر ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ غضب ان کی برابر ہی نازل ہوگا۔ ہم کیا دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صراط مستقیم تو ابھی کہا ہے، تو پھر یہ قید کیوں ہے؟ کیونکہ ہر صراط مستقیم صراط مستقیم نہیں ہوتا، صراط مستقیم صرف ایک ہی ہے، یہ ان کا راستہ ہے، الذین انعمت علیہم۔ وہ کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو ان کے ساتھ ان کے راستے پہ چلے گا وہ ان کا اچھا دوست ہے اور انہی کے لیے خیر ہے۔
غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ مغضوب علیہم کے راستے سے بچا۔ آپ ہمیں بلاتے ہیں مغضوب علیہم کے راستے کی طرف، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، چاہے دلوں میں کفر ہو، شرک ہو، بدعات اور خرافات ہو، نفرت ہو، کوئی حرج نہیں، ظاہر اکٹھے ہونا چاہیے۔ یہ مغضوب علیہم کا صراط ہے، یہ مغضوب علیہم کا راستہ جس سے ہم ہر نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ فرض نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں مغضوب علیہم کے راستے سے بچا۔ اور آپ یہ کہتے کہ ہم اپنی دعوت کو ہی تبدیل کر دیں تاکہ لوگوں میں تفرقہ پیدا نہ ہو، اس امت میں پھر خیر کیا باقی رہے گا؟ اگر یہ امت قرآن اور سنت پر متفق ہونے کے لیے تفرقہ میں پڑ جاتی ہے یا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تفرقہ میں پڑ جاتی ہے تو پھر اس امت میں خیر آپ توقع نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور واپس صراط مستقیم کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔